بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر الجہنی کا مزار مبارک۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی مشہور صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی غزوات میں حصہ لیا۔ قرآن پاک کی تلاوت فن قرات کے مطابق کیا کرتے، علم الفرائض کے ماہر تھے۔ فتوحات شام کے علاوہ فاتحین مصر میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مصر کے گورنر مقرر ہوئے تو پھر یہیں مستقل سکونت اختیار فرما لی۔ 58 ہجری میں وصال فرمایا۔ ایک چھوٹی سی مسجد کے کونے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ زائرین کثرت سے حاضری دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی اس مقام پر حاضری اور چادر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سیدہ رابعہ بصری پہلی صدی ہجری میں ہم کو تصوف کی اہم شخصیت حضرت حسن بصری نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے زہد کی بنیاد حزن و علم کو قرار دیا۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری میں ایک عاشق الہی سیدت رابعہ بصری نظر آتی ہیں، جنہوں نے اپنے زہد کی بنیاد محبت کو قرار دیا۔ حضرت رابعہ بصری وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کے گلشن میں محبت الہی کی نغمہ سرائی نثر اور نظم دونوں میں کی۔ کتب تصوف اور طبقاً تصوف کو اگر غور سے دیکھا جائے تو حب الہی کی بہت سی ایسی تجلیاں ملیں گی جو حضرت رابعہ بصری کے قلب پر جلوہ فگن ہوئیں۔ سیدت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوف کا لباس پہنتی تھیں، بوریے پر آرام فرماتی، اپنی خادمہ سے کہا کرتی تھی کہ بعد از وصال مجھے اس جبے میں لپیٹ دینا۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دیران آپ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ٹوٹے پیالے سے پانی پی رہی ہیں، پھٹا پرانا بوریا بچھا ہے اور تکیے کی جگہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری سے فرمایا کہ اگر کہو تو میں اپنے دوستوں کے پاس جا کر ان سے کچھ تمہارے لیے لے آؤں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، مالک یہ بہت بری بات ہے، مجھے اور انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ جو امیروں کو رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ غریبوں کو رزق نہیں دے سکتا؟ مگر اس کی یہی مشیت ہے اور میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ یا رابعہ تیرا جی کیا چاہتا ہے؟ جواب دیا کہ 12 سال سے میرا دل کھجور کھانے کو چاہتا ہے اور بصرہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں مگر آج تک نہیں کھائیں۔ میں تو اللہ کی بندی ہوں، اس لیے مجھے اپنی مرضی پر چلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اگر میں ارادہ کر لوں تو اللہ کا ارادہ نہ ہو تو یہ نافرمانی ہوگی۔ حضرت رابعہ بصری نے 1 سے زائد مرتبہ حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا مشکل ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے۔ وصال مبارک حضرت سید رابعہ بصری نے طویل عمر پائی۔ ولادت پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی اور وفات 180 ہجری میں ہوئی۔ قبل از وصال آپ پر ہر وقت گریہ و زاری کا عالم طاری رہتا تھا۔ دعا کیا کرتی تھی کہ باری تعالیٰ جو مرض مجھے لاحق ہو گیا ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اس لیے مجھے موت عطا فرما دے۔ آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت قریب آ گئی تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم عام نہ کرنا، بالوں کا جو جبہ میں پہنتی ہوں اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک قفص عنصری سے جدا ہو رہی تھی اس وقت آپ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ تجہیز و تکفین کے بعد اس عاشق الہی کو بصرہ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسی طرح قاہرہ میں بھی ایک قبر آپ کے نام سے منسوب ہے جس کی زیارت کا ہمیں بھی شرف حاصل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔